اب کے برس ایک ایسا شجر لگایا جائے، اب کے برس ایک ایسا شجر لگایا جائے، پڑوسی کے آنگن میں بھی جس کا سایہ جائے۔ عزت مآب بشپ صاحبان، پاسٹر صاحبان، میرے کولیگ پارلیمنٹیرینز، معزز خواتین و حضرات، سامعین، سب سے پہلے تو میں پی پی آئی کو اور اپنے بھائی اشرف مل صاحب کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد دیتا ہوں، جنہوں نے ایک خوبصورت پروگرام کا انعقاد کیا اور آج ہم سب مل کر کرسمس کی اس تقریب میں شامل ہیں، جس میں انہوں نے بڑا خوبصورت گلدستہ سجایا ہے، جس میں ہر نسل، رنگ، مذہب کے لوگ شامل ہیں۔ اور یہ جو محبتوں کا سفر ہے، یہ کوئی ایک دن کا سفر نہیں ہے، یہ صدیوں پر محیط ہے، جسے ہم نے مل کر کاٹا ہے، سینچا ہے اور اس محبت کو پروان چڑھایا ہے۔ اور آج کرسمس کے اس موقع پر، کرسمس کا جب پیغام ہی محبت کا پیغام ہے، امن کا پیغام ہے، اور کرسمس کے اس پیغام کو لے کر آپ سب آگے بڑھ رہے ہیں۔ بات کرسمس سے انٹرفیئر کی طرف چلی گئی، لیکن بہرحال بات کرسمس کی ہے، کیونکہ ہم امن کے شہزادے کی سالگرہ منا رہے ہیں، اور امن کا شہزادہ ہر امت، ہر قوم، ہر نسل کے لیے آیا ہے۔ وہ بلا تفریق سب کو پیار کرتا ہے، ہر ایک کے لیے اس نے جان دی ہے، ہر ایک کے لیے اس نے دوبارہ آنا ہے، اور ہمارا ماننا یہ ہے کہ ہم اس کی سالگرہ مناتے ہیں کیونکہ وہ زندہ ہے اور اپنا بعد تک زندہ رہے گا۔ یہ سب سے بڑی بات ہے، اور اس بات کے لیے ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہیں۔ بے صاحب آپ کے اس پیغام کے لیے جو بہت بڑا بابرکت کلام آپ نے آج شیئر کیا، اور جو زندگی اس کو اندر لے لیتی ہے اپنے اندر، اس پیغام کو جو پیس کا پیغام ہے، لو کا پیغام ہے اور یونٹی کا پیغام ہے، اور میں سمجھتا ہوں یہی آج کا پیغام ہے جس کو لے کر ہم نے آگے بڑھنا ہے۔ بعض اوقات انسان اپنی حکمت پر ارتقا کرتا ہے، بھروسہ کرتا ہے۔ جب حکمت پر بھروسہ کرتا ہے تو ڈائریکشن چینج ہو جاتی ہیں۔ کرسمس کے موقع پر ہم سیکھتے آئے ہیں، بہت سے لوگوں نے اس پہ کلام بھی دیے ہیں، ہم شیئرنگ بھی کرتے ہیں کہ جب 3 مجوسی جو تھے، جو 3 کنگ تھے، جب وہ دور دراز کے علاقوں سے آئے تو اپنی حکمت کے بل بوتے پہ آئے تھے۔ وہ ماہر فلکیات تھے، انہوں نے اپنی حکمت پر ارتقا کیا اور ستارے کی مدد سے چلنا شروع کیا۔ ان کے پاس کوئی ڈائریکٹ بشارت نہیں تھی، ڈائریکٹ بشارت صرف گڈریوں کے پاس تھی، لیکن اگر اس بشارت کوئی ان کے پاس نہیں تھی، ان کے پاس ان کی حکمت تھی، ماہر فلکیات تھے، اور پھر اگر وہ اس کے پیچھے پیچھے چلتے ہوئے اپنی حکمت کی بنا پر چلے تو پھر غلط ڈائریکشن پہ جا کر ناک کیا انہوں نے ہیرولڈ کے جو اس کا محل تھا اس کو جا کے ٹچ کیا، وہ وہاں نہیں گئے جہاں پر انہیں جانا چاہیے تھا۔ تو بعض اوقات جب ہم اپنی حکمت پر ارتقا کرتے ہیں، بعض اوقات جب وہ ڈائریکشن جو خدا نے ہمیں دی ہوتی ہے، جو توڑا، جو ذمہ داری، جو رسپانسبلٹی خدا کی طرف سے ملتی ہے، ہم اسے فلفل نہیں کرتے اور اپنی حکمت پر چلنا شروع کر دیتے ہیں، تو پھر ہم غلط ڈائریکشن کا تعین کرتے ہیں، غلط جگہ جا کر ناکنگ کرتے ہیں، اور اس کا نتیجہ کیا ہوا تھا؟ لاکھوں بچے مرڈر کر دیے گئے تھے۔ جب غلط ڈائریکشن پہ جائیں گے تو یہی حال ہوگا۔ تو میں اپریشیٹ کرتا ہوں پی پی آئی کو، خداوند یسوع مسیح کی تمام خدمت فیلڈ کی ہے، اور آپ بھی فیلڈ میں کام کر رہے ہیں۔ میں آپ کو، آپ کے تمام پارٹنرز کو مبارکباد دیتا ہوں، اور میں اس چیز کے لیے بڑا شکر گزار ہوں۔ آپ چوزن پرسن ہیں، God has chosen you and given me this responsibility to you to do something for the uplifting, development and prosperity of the people which are so needy and they are suffering lots۔ تو میں سمجھتا ہوں آپ ان لوگوں کے لیے کام کرتے ہیں، ہم آپ کو اپریشیٹ کرتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں اس ڈائریکشن کی طرف جانا چاہیے۔ جو ذمہ داری بھی جس کسی کو بھی ملی ہے، وہ خادم ہے، وہ پریسٹ ہے، وہ سیاسی بندہ ہے، ورکر ہے، کچھ بھی ہے، ہر انسان کے پاس اپنا اپنا توڑا ہے، اپنی ذمہ داری ہے۔ صرف اس ذمہ داری کو قبول کرنے کی ضرورت ہے۔ جب اپنی حکمت ارتقا پر بھروسہ کر کے چلیں گے تو پھر ہم کامیاب نہیں ہوں گے، غلط ڈائریکشن میں جا سکتے ہیں۔ لہذا جو ڈائریکٹ بشارت ہے، جو خدا کی طرف سے آپ کو ملتا ہے توڑا، اس کو جانیے، پرکھیے اور چلیے، پھر یہ محبتوں کا سفر آگے چلے گا۔ پھر ہم یونٹی کے ساتھ بڑھیں گے، سولیڈیرٹی کے ساتھ بڑھیں گے، اور پھر نفرتیں ختم ہوں گی، نفرتوں کا خاتمہ ہوگا، ہم آگے کی طرف اپنی آنے والی نسلوں کو لے کے بڑھ سکتے ہیں۔ اور میں باتوں میں ایک چیز اور چیز کہ یہ بڑا ہی ضروری ہے، آپ وہ کریم ہیں، آپ وہ لوگ ہیں
جو ڈائریکشنز کا تعین کرتے ہیں کہ ہم نے کس سمت کی طرف جانا ہے, ہماری ڈائریکشنز کا تعین کیا ہونا چاہیے, ہم نے کس طرف لوگوں کو لے کے چلنا ہے. ہم نے صرف راستہ نہیں دکھانا بلکہ منزل کا تعین بھی کرنا ہے. جو ویژنری لیڈرز ہوتے ہیں وہ منزل کا تعین کرتے ہیں, صرف راستے نہیں دکھاتے. تو میں صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ خوشبوؤں کا ایک نگر آباد ہونا چاہیے, خوشبوؤں کا ایک نگر آباد ہونا چاہیے. اس نظام زر کو اب برباد ہونا چاہیے اور خواہشوں کو خوبصورت شکل دینے کے لیے خواہشوں کی قید سے آزاد ہونا چاہیے. اور ان اندھیروں میں بھی منزل تک پہنچ سکتے ہیں ہم. بھائی کہہ رہے تھے بڑا مشکل ہے ان پاکستان میں, لیکن ان اندھیروں میں بھی منزل تک پہنچ سکتے ہیں ہم. ان جگنوؤں کو راستہ تو یاد ہونا چاہیے. بہت شکریہ.